اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میرے بندوں میں سے کوئی بھی اس امتحان میں فیل نہ ہو، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو کچھ انہوں نے آخرت میں کر کے دکھانا ہے جزا و سزا، اس کو دنیا کے اسٹیج پہ انسانوں کے سامنے اس کا ایک ٹریلر، اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک ٹیزر، اس کی ایک فلم تاریخ کے پردے پہ یوں پوری انسانیت کو بنا کر دکھا دی کہ دیکھو اس دنیا میں میں اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہوں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آ جاتا ہے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ہم دنیا میں وہی فیصلہ کر دیتے ہیں جو ہم نے آخرت میں کرنا تھا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اس لیے کہ وہ رسول زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کی حجت لوگوں پر قائم کر دیتے ہیں اور ان کے پاس کوئی عذر دینے کے لیے باقی نہیں رہتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہی جزا اور سزا وہاں پر ہوتی ہے، وہی ہم یہاں کر کے دکھاتے ہیں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، ہم دنیا میں رسولوں کو غلبہ دے دیتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھ لو اللہ کے اس امتحان میں اگر سرکشی کرو گے، خلاف ورزی کرو گے، تو یہ نتیجہ مرتب ہوگا جو اس وقت تمہارے سامنے دنیا میں ہو گیا۔ اور جب یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں کیا میں نے، یہ پیچھے بھی میں یہی کرتا چلا آیا ہوں، میں نے نوح کی قوم کے ساتھ یہ کیا، میں نے صالح کی قوم کے ساتھ یہ کیا، میں نے ہود کی قوم کے ساتھ یہ کیا، میں نے شعیب کی قوم کے ساتھ یہ کیا، میں نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یوشع، ان سب کی قوموں کے ساتھ یہی کیا اور دنیا میں نتیجہ مرتب کر کے دکھایا۔ جب اللہ دنیا میں نتیجہ مرتب کرتے ہیں تو اس موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیڈیٹ آڈینس تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کی امیڈیٹ آڈینس تھی، جو موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، یحییٰ اور ان سے پہلے نوح، عاد، سمود، صالح، شعیب، ایوب کی امیڈیٹ آڈینس تھی، ان کی تاریخ میں تمہیں سناتا ہوں کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے، تم انسان اپنے ان معاملات میں باز آ جاؤ، اللہ کے رستے پہ چلو، ورنہ یاد رکھو روز قیامت بھی یہ سب کچھ ہوگا۔ تو ان واقعات کی ایک ڈاکومنٹری، ان واقعات کا ایک ڈائلاگ کا مجموعہ یہ ہے جو قرآن مجید میں رکھ دیا گیا ہے۔ آپ اکثر یہ دیکھتے ہوں گے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں کبھی بھی ریلیونٹ نہیں لگ رہا ہوتا ہمیں، 3 صفحے پڑھنے کے بعد یاد کرو بنی اسرائیل ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ بھائی میں تو یہاں پر گولڈ کوسٹ میں بیٹھا ہوں، میری زندگی کے مسائل تو بڑے مشکل ہیں، بنی اسرائیل کے 2000 سال پرانے قصے مجھے سنائے جا رہے ہیں۔ کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ یہاں گولڈ کوسٹ میں رہنے کے بعد کل تم نے بھی مرنا ہے اور جزا و سزا ہونی ہے، تو دیکھ لو یہ جزا و سزا کتنی حقیقی ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ نے دنیا میں نتیجہ مرتب کر کے دکھایا۔ تو جب نتیجہ مرتب کیا تو اس موقع پر یہ ضروری تھا کہ جو لوگ موجود ہیں ان کو دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا جائے۔ یہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، جس کی کہانی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان کافروں کو مار دو جہاں ملے چاہو پاؤ، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، گھاٹ میں چھپے ہوں تو نکال کے چوہے کے بلوں سے ان کو مار دو۔ یہ آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا رزق جعل اللہ رزق ذات ذل رمی، تلواروں کے سائے میں میرا رزق رکھ دیا گیا ہے، وجعل الصغار علی من خالف امری، اور ہر اس شخص کے لیے ذلت اور رسوائی ہے جو میری مخالفت کرتا ہے، من تشبہ بقوم، جو ان قوموں کی طرح ہوگا فہو منہم، انہی میں سے ہوگا۔ تو اللہ کے پیغمبر کی جو آڈینس تھی ان میں پیغمبر نے 23 سال رہ کر 800 کی آبادی تھی مکے کی ابتدا میں، ان کو بتایا، ان کو دکھایا، ان کو خدا کے معجزات سے روشناس کروایا، قرآن انہیں پڑھ کے سنایا۔ عرب کے صحراؤں میں رہنے والے ایک ایسے شخص نے کہ جس نے پہلے کبھی کسی موضوع پہ گفتگو نہیں کی تھی اس طرح کی، ان کو بتایا یہ کائنات کی حقیقتیں ہیں، باز آ جاؤ۔ جب اس قوم نے باز آنے سے انکار کر دیا تو زمین پہ اس کا فیصلہ کیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر کو وما رمیت اذ رمیت وماکن اللہ رہا، تم نے مٹی نہیں پھینکی ہے پیغمبر، میں نے پھینکی ہے۔ وہ کچھ نہیں کر سکے ہمارے پیغمبروں کے سامنے، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ بدر میں فرشتے اترے، احزاب میں ہوائیں آئیں، اور خندق میں اللہ کی تائید اور نصرت پہنچی، اس سے دنیا میں فیصلہ ہوا۔ تو اللہ کی جزا و سزا کا ایک ریپلیکا اور ٹریلر
کی داستان ہے جو قرآن میں لکھ دی گئی ہے، اس داستان کی اسپیسیفک آڈینس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اب یہ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کے عتاب کا شکار ہوں گے، ان سے دوستی کرنے کے بارے میں مت سوچنا، کیونکہ یہ جانے والے ہیں دنیا سے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا، یہ آج کے یہودی، آج کے مسیحی، یہ زیر بحث نہیں ہے وہاں پہ۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اب ان کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، ان کی مغفرت کی دعاؤں سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حکومت اب صرف تمہیں ملے گی، کیونکہ یہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی تائید ہے، ان کا اس حکومت پہ اب کوئی حق نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو زمین کے پیٹ سے اکھاڑ دیے جائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد اگر یہ مرتد ہو جاتے ہیں تو تب بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اس لیے کہ رسول کی موجودگی میں انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کو جب اللہ بھیجتے ہیں تو دنیا میں کچھ نتیجے مرتب ہوتے ہیں، وہ نتیجے اس وقت کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہماری سماجی اخلاقیات کے تحت نہیں ہوتے، وہ اللہ کی اخلاقیات کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ تو روز بندے مارتے ہیں، روزانہ 1.5 لاکھ آدمی دنیا میں مرتے ہیں، اللہ ہی مارتا ہے انہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں یہ کام، انسان نہیں کرتے۔ تو یہ جو کچھ قرآن مجید نے داستان سنائی ہے، یہ جزا و سزا کی دنیا میں ایک عملی تصویر کی کہانی ہے۔ اس کہانی کے اندر سے اگر آپ ان اسپیسیفک احکامات کو نکال کے جنرلائز کر دیں گے تو پھر دین کی ساری بساط الٹ جائے گی۔ اس کا پتہ ہے کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ یہ کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ ختم کر دیا تھا، ہم نے اس کو پھر سے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عذاب ہم دیتے ہیں اس قوموں کو، یہ عذاب اس وقت تک نہیں دیتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک ہم رسولوں کو نہ بھیج دیں۔ تو رسولوں کے ساتھ یہ خاص چیز تھی، پیغمبروں کے ساتھ یہ خاص چیز تھی، اور یہ صرف ہمارے پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں تھی، مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ خاص چیز تھی۔ جنہوں نے ان کا انکار کیا، اللہ نے پھر ان کو پہلی جنریشن کی موجودگی میں سزا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی تھی کہ جب وہ گئے طور پہ اور پیچھے لوگوں نے انکار کیا تو ان کو حکم دیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ ان لوگوں کو اب ختم کریں گے۔ ابراہیم کی قوم کے ساتھ بھی تھی۔ تو اللہ کا عذاب کبھی آسمانوں سے اترتا ہے، ابر و باد کے لشکر، صاب و حاسب کے طوفان آتے ہیں، اور کبھی انسانوں کے ہاتھوں سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ غلط فہمیاں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا ہم سے آج کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کو ایک ہسٹوریکل ایویڈنس کے طور پہ پڑھتے ہیں۔